Listening paper 6 Parchan number 6 Urdu as a second language. Paper 2 Listening for examination from 2021. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے. ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں. آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے. آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے. سوال نمبر 1 درجہ حرارت میں اضافے کے باعث برف باری میں کمی آ رہی ہے اور پہاڑوں پر موجود برف تیزی سے پگھل رہی ہے. اس تبدیلی کی وجہ سے دریاؤں میں پانی کی مقدار کم ہو سکتی ہے، جس سے نہ صرف زرعی نظام متاثر ہوگا بلکہ بجلی کی پیداوار پر بھی منفی اثر پڑنے کا امکان ہے. اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو مستقبل میں پانی کی شدید قلت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. درجہ حرارت میں اضافے کے باعث برف باری میں کمی آ رہی ہے اور پہاڑوں پر موجود برف تیزی سے پگھل رہی ہے. اس تبدیلی کی وجہ سے دریاؤں میں پانی کی مقدار کم ہو سکتی ہے، جس سے نہ صرف زرعی نظام متاثر ہوگا بلکہ بجلی کی پیداوار پر بھی منفی اثر پڑنے کا امکان ہے. اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو مستقبل میں پانی کی شدید قلت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. سوال نمبر 2 حاشر ہم ایک آزاد اور ترقی پذیر ملک کے شہری ہیں. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. بالکل یزان، اگر ہر فرد دیانتداری اور محنت سے اپنا کام کرے تو بہتری آ سکتی ہے. درست کہا، ہمیں ہر حال میں اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے. جی ہاں، اسی طرح ملک خوشحال ہو سکتا ہے، یعنی جب ہم اپنے فرائض ایمانداری سے ادا کریں. حاشر ہم ایک آزاد اور ترقی پذیر ملک کے شہری ہیں. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. بالکل یزان، اگر ہر فرد دیانتداری اور محنت سے اپنا کام کرے تو بہتری آ سکتی ہے. درست کہا، ہمیں ہر حال میں اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے. جی ہاں، اسی طرح ملک خوشحال ہو سکتا ہے، یعنی جب ہم اپنے فرائض ایمانداری سے ادا کریں. سوال نمبر 3 بوئنگ 727 کے مسافر جہاز میں ٹیلی فون اور وائی فائی انٹرنیٹ کی سروسز کا لطف اٹھا سکیں گے. ہوائی جہاز میں وائی فائی کی سروس بذریعہ سیٹلائٹ مہیا کی جائے گی. تاہم اس کی سپیڈ کچھ زیادہ نہیں ہوگی، لیکن مسافر فیس بک، ٹویٹر اور ویب براؤزنگ بآسانی کر سکیں گے. وائی فائی کے چارجز ٹکٹ کی قیمت میں الگ سے شامل کیے جائیں گے، جو عام انٹرنیٹ کی قیمت سے کافی زیادہ ہو سکتے ہیں. بوئنگ 727 کے مسافر جہاز میں ٹیلی فون اور وائی فائی انٹرنیٹ کی سروسز کا لطف اٹھا سکیں گے. ہوائی جہاز میں وائی فائی کی سروس بذریعہ سیٹلائٹ مہیا کی جائے گی. تاہم اس کی سپیڈ کچھ زیادہ نہیں ہوگی، لیکن مسافر فیس بک، ٹویٹر اور ویب براؤزنگ بآسانی کر سکیں گے. وائی فائی کے چارجز ٹکٹ کی قیمت میں الگ سے شامل کیے جائیں گے، جو عام انٹرنیٹ کی قیمت سے کافی زیادہ ہو سکتے ہیں. سوال نمبر 4 کنگ فہد فاؤنٹین جدہ میں واقع ایک مشہور فوارہ ہے جو اپنی خوبصورتی اور بلندی کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے. اسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور یہ شہر کی ایک اہم پہچان بن چکا ہے. اس کی خاص خوبی یہ ہے کہ یہ پانی کو تقریباً 1000 فٹ کی بلندی تک اچھالتا ہے.
کنگ فہد فاؤنٹین جدہ میں واقع ایک مشہور فوارہ ہے جو اپنی خوبصورتی اور بلندی کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور یہ شہر کی ایک اہم پہچان بن چکا ہے۔ اس کی خاص خوبی یہ ہے کہ یہ پانی کو تقریباً 1000 فٹ کی بلندی تک اچھالتا ہے۔ سوال نمبر 5۔ آج کل کی زندگی میں انسان زیادہ سہولت پسند ہو گیا ہے اور اپنی روزمرہ زندگی میں آسان راستے اختیار کرتا ہے۔ اگرچہ پیدل چلنا صحت کے لیے نہایت مفید ہے اور جسم کو تندرست رکھنے میں مدد دیتا ہے، پھر بھی لوگ اس عادت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ زیادہ تر افراد پیدل چلنے کے بجائے گاڑی میں آنا جانا پسند کرتے ہیں۔ آج کل کی زندگی میں انسان زیادہ سہولت پسند ہو گیا ہے اور اپنی روزمرہ زندگی میں آسان راستے اختیار کرتا ہے۔ اگرچہ پیدل چلنا صحت کے لیے نہایت مفید ہے اور جسم کو تندرست رکھنے میں مدد دیتا ہے، پھر بھی لوگ اس عادت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ زیادہ تر افراد پیدل چلنے کے بجائے گاڑی میں آنا جانا پسند کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6۔ آج کل ہر کوئی مہنگے ٹرینرز پہننا پسند کرتا ہے، خاص طور پر نوجوان۔ ہاں، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ یہ جوتے بنانے والے مزدور کتنی محنت کرتے ہیں؟ انہیں بہت کم اجرت ملتی ہے اور حالات بھی آسان نہیں ہوتے۔ ان کاریگروں کو روزانہ تقریباً 14 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، اس بارے میں تو میں نے کبھی نہیں سوچا۔ آج کل ہر کوئی مہنگے ٹرینرز پہننا پسند کرتا ہے، خاص طور پر نوجوان۔ ہاں، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ یہ جوتے بنانے والے مزدور کتنی محنت کرتے ہیں؟ انہیں بہت کم اجرت ملتی ہے اور حالات بھی آسان نہیں ہوتے۔ ان کاریگروں کو روزانہ تقریباً 14 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، اس بارے میں تو میں نے کبھی نہیں سوچا۔ سوال نمبر 7۔ امتحانات کے قریب آتے ہی طلبہ کی مصروفیات میں اچانک اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی پوری توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دیتے ہیں۔ ایسے دنوں میں نہ انہیں باہر جانے کا وقت ملتا ہے اور نہ ہی کسی اور کام کی فرصت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی تیاری مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہما دسمبر ٹیسٹ کو لے کر پریشان ہیں۔ امتحانات کے قریب آتے ہی طلبہ کی مصروفیات میں اچانک اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی پوری توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دیتے ہیں۔ ایسے دنوں میں نہ انہیں باہر جانے کا وقت ملتا ہے اور نہ ہی کسی اور کام کی فرصت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی تیاری مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہما دسمبر ٹیسٹ کو لے کر پریشان ہیں۔ سوال نمبر 8۔ سگریٹ نوشی ایک نہایت نقصان دہ عادت ہے جو انسان کی صحت کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ اس کے مسلسل استعمال سے دل، پھیپھڑوں اور دیگر خطرناک بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لوگوں کو اس کے نقصانات سے آگاہ کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں، اسی لیے ہر سگریٹ کے پیکٹ پر وزارت صحت کی جانب سے وارننگ درج کی جاتی ہے۔ سگریٹ نوشی ایک نہایت نقصان دہ عادت ہے جو انسان کی صحت کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ اس کے مسلسل استعمال سے دل، پھیپھڑوں اور دیگر خطرناک بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لوگوں کو اس کے نقصانات سے آگاہ کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں، اسی لیے ہر سگریٹ کے پیکٹ پر وزارت صحت کی جانب سے وارننگ درج کی جاتی ہے۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔
مشق نمبر 2 سوال نمبر 9 غلاف کعبہ پر ایک رپورٹ سنیں اور نیچے دیے گئے جملے ایک یا 2 الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔ خانہ کعبہ کی دیواروں اور باب کعبہ کو جس کپڑے سے ڈھانپا جاتا ہے اسے غلاف کعبہ یا کسوہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق اس کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے مانی جاتی ہے۔ یہ غلاف عموماً سیاہ رنگ کے ریشم سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کی تیاری میں تقریباً 670 کلو گرام ریشم استعمال ہوتا ہے اور یہ ریشم اٹلی سے منگوایا جاتا ہے جسے بعد میں خاص طریقے سے رنگا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں قائم ایک مخصوص فیکٹری میں ماہر کاریگر اس غلاف کو تیار کرتے ہیں۔ اس پر قرآنی آیات کی نہایت خوبصورت کڑھائی کی جاتی ہے جس کے لیے جرمنی سے لائی گئی سونے اور چاندی کی تاریں استعمال ہوتی ہیں۔ ہر سال حج کے موقع پر پرانا غلاف اتار کر نیا لگا دیا جاتا ہے، جبکہ موجودہ طریقہ کار کے مطابق نیا غلاف 1 محرم کو بھی تبدیل کیا جاتا ہے۔ پرانے غلاف کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے معزز شخصیات اور اداروں کو بطور تحفہ بھی دیا جاتا ہے۔ غلاف کی تیاری کے دوران 670 کلو گرام ریشمی دھاگے کو سب سے پہلے گرم پانی سے دھویا جاتا ہے تاکہ وہ صاف ہو جائے اور اس میں موجود کیمیائی اثرات ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد اس کی تیاری کا زیادہ تر کام ہاتھ سے کیا جاتا ہے جس میں سلائی اور کڑھائی شامل ہوتی ہے۔ غلاف کعبہ کے چاروں کونوں پر سورہ اخلاص کی آیات لکھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ غلاف پر مختلف قرآنی آیات کی کئی پٹیاں بھی لگائی جاتی ہیں۔ ایک بڑی پٹی خاص طور پر باب کعبہ کی جانب لگائی جاتی ہے جس پر مملکت سعودی عرب کی کاوش کے الفاظ درج ہوتے ہیں۔ مزید حفاظت کے لیے باب کعبہ کی سمت اضافی کپڑا بھی لگایا جاتا ہے تاکہ غلاف کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ خانہ کعبہ کی دیواروں اور باب کعبہ کو جس کپڑے سے ڈھانپا جاتا ہے اسے غلاف کعبہ یا کسوہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق اس کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے مانی جاتی ہے۔ یہ غلاف عموماً سیاہ رنگ کے ریشم سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کی تیاری میں تقریباً 670 کلو گرام ریشم استعمال ہوتا ہے اور یہ ریشم اٹلی سے منگوایا جاتا ہے جسے بعد میں خاص طریقے سے رنگا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں قائم ایک مخصوص فیکٹری میں ماہر کاریگر اس غلاف کو تیار کرتے ہیں۔ اس پر قرآنی آیات کی نہایت خوبصورت کڑھائی کی جاتی ہے جس کے لیے جرمنی سے لائی گئی سونے اور چاندی کی
تاریں استعمال ہوتی ہیں۔ ہر سال حج کے موقع پر پرانا غلاف اتار کر نیا لگا دیا جاتا ہے، جبکہ موجودہ طریقہ کار کے مطابق نیا غلاف یکم محرم کو بھی تبدیل کیا جاتا ہے۔ پرانے غلاف کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے معزز شخصیات اور اداروں کو بطور تحفہ بھی دیا جاتا ہے۔ غلاف کی تیاری کے دوران 670 کلو گرام ریشمی دھاگے کو سب سے پہلے گرم پانی سے دھویا جاتا ہے تاکہ وہ صاف ہو جائے اور اس میں موجود کیمیائی اثرات ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد اس کی تیاری کا زیادہ تر کام ہاتھ سے کیا جاتا ہے، جس میں سلائی اور کڑھائی شامل ہوتی ہے۔ غلاف کعبہ کے چاروں کونوں پر سورہ اخلاص کی آیات لکھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ غلاف پر مختلف قرآنی آیات کی کئی پٹیاں بھی لگائی جاتی ہیں۔ ایک بڑی پٹی خاص طور پر باب کعبہ کی جانب لگائی جاتی ہے، جس پر مملکت سعودی عرب کی کاوش کے الفاظ درج ہوتے ہیں۔ مزید حفاظت کے لیے باب کعبہ کی سمت اضافی کپڑا بھی لگایا جاتا ہے تاکہ غلاف کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3 سوال نمبر 10۔ آپ بڑھتی آبادی اور بے روزگاری کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے A تا G سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف A تا G میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔ بے روزگاری اور تعلیم کی کمی انسان کو غلط راستے کی طرف لے جا سکتی ہے۔ بہت سے لوگ حالات سے تنگ آ کر جرائم کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ بے روزگار شخص مایوسی کا شکار ہو کر سچائی اور شرافت کو چھوڑ دیتا ہے اور بغاوت کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ یہ صورتحال معاشرے کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ دوسری رائے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے تعلیم یافتہ اور ہنرمند افراد نہایت ضروری ہوتے ہیں۔ یہی لوگ مستقبل کی نسلوں کو بہتر زندگی فراہم کرتے ہیں اور ملک کو خوشحالی کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن جب آبادی زیادہ ہو جائے تو ایسے قابل افراد کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے تعلیم اور ہنر پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ تیسری رائے۔ آج کے دور میں بے روزگاری صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ بن چکی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی بھی اس سے متاثر ہیں، جبکہ ایشیائی ممالک میں اس کی شدت اور بھی زیادہ ہے۔ یہ مسئلہ دن بدن مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے۔
चौथी राय। मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि पैदावारी ज़राए में इजाफा किया जाए, ख़ास तौर पर ज़राअत के शोबे को जदीद टेक्नोलॉजी और सहूलियात फराहम की जाएं ताकि पैदावार बढ़े और रोज़गार के मौके पैदा हों। इससे मईशत भी मजबूत हो सकती है। पांचवी राय। गैर मुल्की अशिया पर ज़्यादा टैक्स आयद करना चाहिए ताकि मकामी सनत को फ़रोग मिल सके। ज़रूरी अशिया के अलावा दीगर दरामदी सामान को महदूद किया जाए और मुल्की मसनूआत को तरजीह दी जाए। इस तरह मुल्क खुद कफील बन सकता है। छठी राय। मैं एक आम शहरी हूँ और अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हूँ। मेरे ख्याल में बढ़ती हुई आबादी गुर्बत को जन्म देती है और यही गुर्बत मुल्क की तरक्की में रुकावट बनती है। जब किसी मुल्क की आबादी हद से बढ़ जाए तो वहाँ बेरोजगारी में इजाफा हो जाता है। इस मसले पर फौरी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये गुफ्तगू दोबारा सुनें। पहली राय। बेरोजगारी और तालीम की कमी इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जा सकती है। बहुत से लोग हालात से तंग आकर जराइम की तरफ माइल हो जाते हैं। बेरोजगार शख्स मायूसी का शिकार होकर सच्चाई और शराफत को छोड़ देता है और बगावत की तरफ बढ़ सकता है। ये सूरत हाल माशरे के लिए निहायत खतरनाक है। दूसरी राय। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद निहायत ज़रूरी होते हैं। यही लोग मुस्तकबिल की नस्लों को बेहतर ज़िंदगी फराहम करते हैं और मुल्क को खुशहाली की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जब आबादी ज़्यादा हो जाए तो ऐसे काबिल अफराद की कमी हो जाती है। इसलिए तालीम और हुनर पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। तीसरी राय। आज के दौर में बेरोजगारी सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये एक आलमी मसला बन चुकी है। तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी भी इससे मुतासिर हैं, जबकि एशियाई ममालिक में इसकी शिद्दत और भी ज्यादा है। ये मसला दिन ब दिन मजीद संगीन होता जा रहा है। चौथी राय। मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि पैदावारी ज़राए में इजाफा किया जाए, ख़ास तौर पर ज़राअत के शोबे को जदीद टेक्नोलॉजी और सहूलियात फराहम की जाएं ताकि पैदावार बढ़े और रोज़गार के मौके पैदा हों। इससे मईशत भी मजबूत हो सकती है। पांचवी राय। गैर मुल्की अशिया पर ज़्यादा टैक्स आयद करना चाहिए ताकि मकामी सनत को फ़रोग मिल सके। ज़रूरी अशिया के अलावा दीगर दरामदी सामान को महदूद किया जाए और मुल्की मसनूआत को तरजीह दी जाए। इस तरह मुल्क खुद कफील बन सकता है। छठी राय। मैं एक आम शहरी हूँ और अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हूँ। मेरे ख्याल में बढ़ती हुई आबादी गुर्बत को जन्म देती है और यही गुर्बत मुल्क की तरक्की में रुकावट बनती है। जब किसी मुल्क की आबादी हद से बढ़ जाए तो वहाँ बेरोजगारी में इजाफा हो जाता है। इस मसले पर फौरी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। मश्क नंबर 3 खत्म हुई। अब आप थोड़ी देर में मश्क नंबर 4 सुनेंगे। पर्चे में दिए गए मश्क नंबर 4 के सवालात पढ़ें। मश्क नंबर 4, सवाल नंबर 11 ता 18। आप मोबाइल फोन पर
آمنہ اور نائلہ کے درمیان کراچی کے بوڑی بازار کے بارے میں گفتگو سن رہے ہیں۔ گفتگو سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی، سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ میں نے سنا ہے تم جلد ہی فیصل آباد واپس جا رہی ہو۔ ہاں، میں اگلے ہفتے جانے کا ارادہ رکھتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ تحائف خریدنا چاہتی ہوں۔ ہاں، تو تم کس قسم کی خریداری کرنا چاہتی ہو؟ میں ایسی اشیاء خریدنا چاہتی ہوں جو معیار میں بھی اچھی ہوں اور قیمت میں مناسب بھی ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے خریداری کروں۔ اگر تمہیں سستی اور معیاری چیزیں چاہیے تو تم بوہڑی بازار جا سکتی ہو۔ یہ کراچی کا ایک مشہور بازار ہے۔ کیا واقعی وہاں ہر قسم کی چیز مل جاتی ہے؟ جی ہاں، وہاں روزانہ کروڑوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ باورچی خانے کا سامان اور مختلف قسم کے کپڑے بھی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ کپڑوں میں کون سی اقسام زیادہ ملتی ہیں؟ خاص طور پر مردانہ ملبوسات وہاں آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں، جیسے کوٹ، شالیں اور ٹوپیاں وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ کیا چیزیں مشہور ہیں؟ بوہڑی بازار میں مختلف گلیاں بہت مشہور ہیں، جیسے موچی گلی، پارسی گلی، دوبٹہ گلی اور برتن گلی۔ اگر میں زیورات خریدنا چاہوں تو کیا وہ بھی مل جائیں گے؟ جی ہاں، وہاں زیورات کی دکانیں بھی ہیں جہاں ہیدری، کلفٹن اور ڈیفنس کے گاہک آرڈر پر زیورات تیار کرواتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ کیا یہ بازار غیر ملکی لوگوں میں بھی مقبول ہے؟ بالکل، خاص طور پر ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء کی دکانیں غیر ملکی سیاحوں کے لیے بہت کشش رکھتی ہیں۔ پھر تو مجھے ضرور وہاں جانا چاہیے۔ ضرور جاؤ، وہاں تمہیں ہر چیز مناسب قیمت پر مل جائے گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہ کیا؟ وہاں پارکنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جگہ ملنا مشکل ہوتا ہے۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ میں نے سنا ہے تم جلد ہی فیصل آباد واپس جا رہی ہو۔ ہاں، میں اگلے ہفتے جانے کا ارادہ رکھتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ تحائف خریدنا چاہتی ہوں۔ ہاں، تو تم کس قسم کی خریداری کرنا چاہتی ہو؟ میں ایسی اشیاء خریدنا چاہتی ہوں جو معیار میں بھی اچھی ہوں اور قیمت میں مناسب بھی ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے خریداری کروں۔ اگر تمہیں سستی اور معیاری چیزیں چاہیے تو تم بوہڑی بازار جا سکتی ہو۔ یہ کراچی کا ایک مشہور بازار ہے۔ کیا واقعی وہاں ہر قسم کی چیز مل جاتی ہے؟ جی ہاں، وہاں روزانہ کروڑوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ باورچی خانے کا سامان اور مختلف قسم کے کپڑے بھی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ کپڑوں میں کون سی اقسام زیادہ ملتی ہیں؟ خاص طور پر مردانہ ملبوسات وہاں آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں، جیسے کوٹ، شالیں اور ٹوپیاں وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ کیا چیزیں مشہور ہیں؟ بوہڑی بازار میں مختلف گلیاں بہت مشہور ہیں، جیسے موچی گلی، پارسی گلی، دوبٹہ گلی اور برتن گلی۔ اگر میں زیورات خریدنا چاہوں تو کیا وہ بھی مل جائیں گے؟ جی ہاں، وہاں زیورات کی دکانیں بھی ہیں جہاں ہیدری، کلفٹن اور ڈیفنس کے گاہک آرڈر پر زیورات تیار کرواتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ کیا یہ بازار غیر ملکی لوگوں میں بھی مقبول ہے؟ بالکل، خاص طور پر ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء کی دکانیں غیر ملکی سیاحوں کے لیے بہت کشش رکھتی ہیں۔ پھر تو مجھے ضرور وہاں جانا چاہیے۔ ضرور جاؤ، وہاں تمہیں ہر چیز مناسب قیمت پر مل جائے گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہ کیا؟ وہاں پارکنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جگہ ملنا مشکل ہوتا ہے۔
ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا. This is the end of the recording and of the examination. میرے خیال میں بڑھتی ہوئی آبادی غربت کو جنم دیتی ہے اور یہی غربت ملک کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے. جب کسی ملک کی آبادی حد سے بڑھ جائے تو وہاں بے روزگاری میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس مسئلے پر فوری توجہ دینا بہت ضروری ہے. مشق نمبر 3 ختم ہوئی. اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے. پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں. مشق نمبر 4 سوال نمبر 11 تا 18. آپ موبائل فون پر آمنہ اور نائلہ کے درمیان کراچی کے بوڑی بازار کے بارے میں گفتگو سن رہے ہیں. گفتگو سن کر ہر سوال کے لیے A, B, C میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں. آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے. میں نے سنا ہے تم جلد ہی فیصل آباد واپس جا رہی ہو. ہاں، میں اگلے ہفتے جانے کا ارادہ رکھتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ تحائف خریدنا چاہتی ہوں. ہاں تو تم کس قسم کی خریداری کرنا چاہتی ہو؟ میں ایسی اشیاء خریدنا چاہتی ہوں جو معیار میں بھی اچھی ہوں اور قیمت میں مناسب بھی ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے خریداری کروں. اگر تمہیں سستی اور معیاری چیزیں چاہیے تو تم بوہڑی بازار جا سکتی ہو. یہ کراچی کا ایک مشہور بازار ہے. کیا واقعی وہاں ہر قسم کی چیز مل جاتی ہے؟ جی ہاں، وہاں روزانہ کروڑوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ باورچی خانے کا سامان اور مختلف قسم کے کپڑے بھی آسانی سے مل جاتے ہیں. کپڑوں میں کون سی اقسام زیادہ ملتی ہیں؟ خاص طور پر مردانہ ملبوسات وہاں آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں، جیسے کوٹ، شالیں اور ٹوپیاں وغیرہ. اور اس کے علاوہ کیا چیزیں مشہور ہیں؟ بوہڑی بازار میں مختلف گلیاں بہت مشہور ہیں، جیسے موچی گلی، پارسی گلی، دوبٹہ گلی اور برتن گلی. اگر میں زیورات خریدنا چاہوں تو کیا وہ بھی مل جائیں گے؟ جی ہاں، وہاں زیورات کی دکانیں بھی ہیں جہاں ہیدری، کلفٹن اور ڈیفنس کے گاہک آرڈر پر زیورات تیار کرواتے ہیں. یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے. کیا یہ بازار غیر ملکی لوگوں میں بھی مقبول ہے؟ بالکل، خاص طور پر ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء کی دکانیں غیر ملکی سیاحوں کے لیے بہت کشش رکھتی ہیں. پھر تو مجھے ضرور وہاں جانا چاہیے. ضرور جاؤ، وہاں تمہیں ہر چیز مناسب قیمت پر مل جائے گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا. وہ کیا؟ وہاں پارکنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جگہ ملنا مشکل ہوتا ہے. اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں. میں نے سنا ہے تم جلد ہی فیصل آباد واپس جا رہی ہو. ہاں، میں اگلے ہفتے جانے کا ارادہ رکھتی ہوں،
لیکن اس سے پہلے میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ تحائف خریدنا چاہتی ہوں۔ ہاں تو تم کس قسم کی خریداری کرنا چاہتی ہو؟ میں ایسی اشیاء خریدنا چاہتی ہوں جو معیار میں بھی اچھی ہوں اور قیمت میں مناسب بھی ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے خریداری کروں۔ اگر تمہیں سستی اور معیاری چیزیں چاہیے تو تم بوہڑی بازار جا سکتی ہو۔ یہ کراچی کا ایک مشہور بازار ہے۔ کیا واقعی وہاں ہر قسم کی چیز مل جاتی ہے؟ جی ہاں، وہاں روزانہ کروڑوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ باورچی خانے کا سامان اور مختلف قسم کے کپڑے بھی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ کپڑوں میں کون سی اقسام زیادہ ملتی ہیں؟ خاص طور پر مردانہ ملبوسات وہاں آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں، جیسے کوٹ، شالیں اور ٹوپیاں وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ کیا چیزیں مشہور ہیں؟ بوہڑی بازار میں مختلف گلیاں بہت مشہور ہیں، جیسے موچی گلی، پارسی گلی، دوبٹہ گلی اور برتن گلی۔ اگر میں زیورات خریدنا چاہوں تو کیا وہ بھی مل جائیں گے؟ جی ہاں، وہاں زیورات کی دکانیں بھی ہیں جہاں ہیڈری، کلفٹن اور ڈیفنس کے گاہک آرڈر پر زیورات تیار کرواتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ کیا یہ بازار غیر ملکی لوگوں میں بھی مقبول ہے؟ بالکل، خاص طور پر ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء کی دکانیں غیر ملکی سیاحوں کے لیے بہت کشش رکھتی ہیں۔ پھر تو مجھے ضرور وہاں جانا چاہیے۔ ضرور جاؤ، وہاں تمہیں ہر چیز مناسب قیمت پر مل جائے گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ وہ کیا؟ وہاں پارکنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جگہ ملنا مشکل ہوتا ہے۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ This is the end of the recording and of the examination.